السلام علیکم بچوں، کل ہم نے مرزا اسداللہ خان غالب 10ویں کلاس کا جو سبق ہے وہ اس کی غزل پڑھی تھی، تو آج ہم بچوں اس کی دوسری غزل پڑھیں گے۔ پہلا شعر ہے اس کا غزل نمبر 2 کا۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ امید برنا آرزو پوری ہونا، صورت نظر آنا کوئی طریقہ ہاتھ نہ آنا۔ شاعر فرماتا ہے کہ دنیا میں انسان طرح طرح کی خواہشیں رکھتا ہے، ہر خواہش پوری ہونے کی امید کرتا ہے، لیکن صرف میں ایک شخص ہوں، غالب کہتا ہے، میں ایک شخص ہوں جس کی خواہش پوری نہیں ہوتی اور پوری ہونے کا کوئی راستہ بھی نہیں ملتا۔ امید پوری ہونے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی۔ اصل میں خواہش کے پوری ہونے کی امید کرنا بیوقوفی ہے۔ تو اس کا دوسرا شعر ہے۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ معین کہتے ہیں مقرر، رات بھر نیند نہ آنا، بے قرار ہونا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ ایک نہ ایک دن ضرور چکھنا ہے۔ یہی بات مرزا غالب نے اس شعر میں کہی ہے کہ ہر جاندار کے لیے مرنے کا دن اور وقت مقرر ہے۔ اگر ہم یہ حقیقت جانتے اور مانتے ہیں تو موت سے ڈر کیسا، اس خوف سے رات بھر سو کیوں نہیں پاتے ہیں۔ اصل میں اس حقیقت کو تسلیم کر کے بے قراری سے چھٹکارا پا لینا چاہیے۔ تیسرا شعر ہے۔ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ حال دل کہتے ہیں دل کا حال۔ شاعر فرماتا ہے کہ پہل عشق و محبت سے میرے دل کا برا حال ہوا تھا، مجھے بے قراری اور جنون نے گھیر لیا تھا۔ میری ایسی حالت پر خود مجھے ہنسی آتی تھی، اب جنون اور بے قراری کی عادت ہو گئی ہے اور اب کسی بات پر ہنسی نہیں آتی۔ چوتھا شعر ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ مرزا غالب اس شعر میں کہتے ہیں کہ عاشق اپنے محبوب کے حضور میں گم سم اور خاموش بیٹھا ہے۔ وہ دل کا مدعا بیان کرنا چاہتا ہے، اس وجہ سے کہ شاید معشوق مدعا سن کر ناراض نہ ہو جائے اور عاشق کو بے ادب مانا جائے۔ عاشق دل کی بات دل میں رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے دل میں بات ایسی ہے جو خاموش رہنے کے لیے مجبور کرتی ہے، ورنہ میں بھی بات کرنا جانتا ہوں۔ اگلا شعر۔ مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ اس شعر میں شاعر اپنی مشکلوں اور مصیبتوں سے تنگ آ کر مرنے کی تمنا کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ مرنے کی تمنا میں مر رہا ہوں، لیکن اصل میں مصیبتیں اٹھانے کے لیے زندہ ہوں، کیوں آتے آتے موت آنے سے رہ جاتی ہے۔ اگلا شعر اس کا لاسٹ شعر۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ مرزا غالب اس شعر میں اپنے آپ کو برے کاموں کے لیے تنبیہ کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ اے غالب، عمر بھر برے اعمال کرتا رہا اور اب حج کا فریضہ ادا کر کے گناہوں کو معاف کرانے کا ارادہ ہے، مگر تیرے اعمال اتنے برے ہیں کہ تو خانہ کعبہ تک جانے کے لائق نہیں۔ کیا منہ لے کر جاؤ گے، کیا تو شرمندہ بھی نہیں ہوتا۔ تو بچوں یہ تھی اس کی دوسری غزل۔ اب ہم اس کے کوشچن آنسر کریں گے۔ پہلا ہے مرزا غالب کی غزل گوئی پر نوٹ لکھیے، جو ہم نے کل اس کی حالات زندگی پڑھی تھی۔ تو اگلا دوسرا کوشچن ہے، شاعر کا حوالہ دے کر ان اشعار کی وضاحت کیجیے۔ نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی۔ دوسرا شعر، روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ مرزا غالب اس شعر میں یہ آفاقی حقیقت بیان کرتے ہیں کہ آدمی اگر صحیح معنوں میں آدمی بننا چاہتا ہے، اسے بری بات نہیں سننی چاہیے، مطلب بری باتیں سننے سے پرہیز کرنا چاہیے اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا چاہیے۔ کسی کی برائی کو دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ان اخلاقی قدروں کا پورا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دوسرا جو شعر تھا، روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ مرزا غالب اخلاق درست کرنے کے سلسلے میں نصیحت کرتے ہیں کہ لوگوں کو غلط کام کرنے سے روک لینا چاہیے، غلطی کرنے والوں کو معاف کر دینا چاہیے، یہی اعلیٰ اخلاق ہیں۔ تو اگلا ہے غزل نمبر 2 کے قافیے لکھیے۔ پر نظر بر پر کر مگر۔ اگلا شعر کو مکمل کریں۔ کون ہے جو نہیں حاجت مند، اس کا جواب آئے گا کس کی حاجت روا کرے کوئی۔ اگلا، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دعا کرے کوئی۔ اگلا ڈیش ہے، اب اس کو بھرنا ہے آپ کو۔ اب کیسے رہنما کرے کوئی، کیا کہ ہجر نے سکندر سے اب کیسے
رہنما کرے کوئی، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو بچوں یہ تھی اس کی دوسری غزل غالب کی۔ تو انشاءاللہ ہم کل نیکسٹ غزل پڑھیں گے۔